میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اگر انڈیا سے بڑی کوئی دشمنی پاکستان کے ساتھ کوئی نبھا رہا ہے تو وہ پاکستان کی بیوروکریسی نبھا رہی ہے. یہ میں نے ایک دفعہ نہیں کہا, بہت دفعہ کہا ہے. یہ جو کوٹ اور پینٹوں والے بابو ہیں نا, سی ایس ایس والے, یہ جس طرح سے دشمنی نبھا رہے ہیں, انہوں نے پہلے پاکستان کے اندر جدید ریئل اسٹیٹ کے بانی ملک ریاض صاحب کو بلیک میل کیا ہے, اور پھر ان کو اسلام آباد کی اور پاکستان بھر کی ریئل اسٹیٹ سے آؤٹ کیا ہے, جنہوں نے بہترین ڈیلیور کیا تھا اور کسی کی انہوں نے کسی بھی لیول پہ حق تلفی نہیں کی تھی. اور اب یہی بیوروکریسی پیچھے پڑ گئی ہے چودھری عبد المجید صاحب کے فیصل ٹاؤن 2 کے پروجیکٹ کے حوالے سے, جن کو پہلے یہ این او سی کے نام پہ روڑے اٹکاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن نہیں ہے اور سیوریج کا نظام نہیں ہے. کون سی چودھری عبد المجید کی سوسائٹی ہے پہلی ایسی جس میں اس نے اپنے جو وعدے تھے اپنے صارفین کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے؟ اور اگر ان صارفین نے اپنے وعدے پورے نہ کیے ہوتے تو صارفین خود نیب کو دستک دے رہے ہوتے, ایف آئی اے کو دستک دے رہے ہوتے. لیکن اس شخصیت نے ہمیشہ 30-35 سالہ کیریئر میں اپنے جو صارفین ہیں ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہمیشہ پورے کیے ہیں, بالکل اسی طرح پورے کیے ہیں جس طرح زیام ایسوسی ایٹس, جو کہ کمپنی ہی سی ڈی اے سیکٹرز کا کام کرنے والی لیڈنگ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے, جو پرائیویٹ پروجیکٹس میں کوئی خاص ڈیل بھی نہیں کرتی. ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہ سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں, ان کی ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹیز ہیں. تو لیکن ہماری جو ایک گواہی ہے وہ حق سچ کے ساتھ دینی چاہیے. اور چودھری عبد المجید صاحب جو ہیں وہ پاکستان بھر کی ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک مشعل راہ شخصیت ہیں, جنہوں نے ایک مزدور کے بیٹے سے لے کے اور انہوں نے گرو کیا اور محنت کر کے انہوں نے جدید ریئل اسٹیٹ کو اسلام آباد میں نافذ کیا. اور اس کے لیے انہوں نے جو پروجیکٹ, جو منصوبہ انہوں نے پیش کیا, اس میں انہوں نے اپنے وعدے جو ہیں وہ E11-3 ہو, E11-1 ہو, B17 ہو, فیصل ٹاؤن 1 ہو, انہوں نے سارے وعدے اپنے پورے کیے. اگر کہیں پہ وہ کوئی سرکاری معاونت نہ ہونے کی وجہ سے پھنسے بھی ہیں تو اس کی بھی وہ جو ہے نا وہ تلافی کا وعدہ جو ہے انہوں نے اپنے صارفین کے ساتھ کیا, اور وہ کرتے بھی ہیں. اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے ان کی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور سی ڈی اے سیکٹرز جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہو چکے ہیں, اگر کوئی کام ریئل اسٹیٹ کا اس مارکیٹ کے اندر ہو رہا تھا جہاں پہ ٹیکسز کی بھرمار لگا کے کام کو کچلا گیا, اگر فیصل ٹاؤن 2 کے ساتھ لاکھوں لوگ اپنے روزگار کے حوالے سے جڑ چکے ہوئے تھے, تو اگر ان میں کوئی کام ہو رہا تھا تو وہ بھی ان بابوؤں کو, ان پینٹ کوٹ والوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوا, اور انہوں نے اس کو بھی اپنے رڈار پہ ڈال لیا کہ جی اس میں فلاں خامیاں ہیں اور اس میں فلاں کمیاں ہیں. یہ سارا کچھ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پھل پھول کیوں رہا ہے. یہ بابو جو ہیں پینٹ کوٹ والے, ان کو کسی طور پہ قبول نہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پھلے پھولے. ٹھیک ہے, یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ادارہ پھل پھول رہا ہے ان کے اندر قانونی روڑے ہی اتنے اٹکاؤ کہ وہ انڈر ٹیبل اربوں روپے کی رشوتیں بھی دیں, اور رشوتیں دینے کے بعد بھی وہ فلاپ ہو جائیں. پہلے ہی ملک میں ہر طرح کی انڈسٹری کا بیڑا غرق ان بابوؤں نے کروایا ہے. ٹھیک ہے, اس سے تو اچھا ہے کہ ایک عام بی بی اے آئی ٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور جو ڈیجیٹلائزیشن کو سمجھتا ہے, وہ اگر یہ تمام ادارے جتنے بھی سرکاری ہیں جو کہ انڈیا سے زیادہ دشمنی پاکستان کے ساتھ نبھا رہے ہیں, یہ اگر تمام ادارے ڈیجیٹلائز ہو جائیں, جہاں پہ ہر فائل کی موومنٹ کے سٹیپس طے ہو جائیں کہ ایک اس سٹیپ کے اوپر یہ فائل اتنے ٹائم کے اندر یا یہ یس ہوگی ان کنڈیشنز پہ یا یہ نو ہوگی, تو یہ جب تک فائلوں کی موومنٹ آٹو موومنٹ پہ نہیں لگتی اور یہ سب کچھ سسٹم اوکے نہیں کرتا کہ یہ چیز اس کے متعلق یہ پوری ہو چکی ہے, تب تک جو ہے یہ جو مافیا ہے, بیوروکریسی مافیا, یہ اس ملک کو جونکوں کی طرح کھاتی رہے گی. اور جتنی بھی انڈسٹری پاکستان سے باہر جا چکی ہے, کتنا پیسہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے باہر جا چکا ہے, 40 انڈسٹریز متاثر ہیں ان بابوؤں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جنہوں نے بس گھر بیٹھے جو ہے پین گھمایا, قلم گھمائی ہے, اور انہوں نے مارکیٹ میں جو ضابطے ہیں ان کو بنانے کے لیے, صارفین فرینڈلی, بزنس فرینڈلی ضابطے بنانے کے لیے کبھی بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. ان چیزوں کی وجہ سے ہر شعبہ پاکستان کا بزنس کا زوال پذیر ہے, اور ان بابوں کی وجہ سے زوال پذیر ہے, اور یہ تب تک زوال پذیر رہے گا جب تک ہر جگہ پہ, ہر سٹیپ پہ
डिजिटलाइजेशन नहीं होती। आप सरकारी इमारतें देख लें, ये बाबू सरकार का नुकसान करते हैं अपनी पसंद नापसंद और अपनी जिम्मेदारी ना लेने की वजह से। सरकारी इमारतें जो है ये 6-6 महीने 1-1 साल खाली रखते हैं, उनको रेंट पे नहीं लगाते, उनको उनके रेंट पे क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये जो है इन चीजों की वजह से ये चौधरी मजीद साहब को आज ज़ेरे अताब लाया गया है। और इसी तरह पाकिस्तान भर में बिजनेस कम्युनिटी को कुचलने की बेशुमार मसाले मौजूद हैं, जिसका अक्सर इजहार पाकिस्तान भर के जितने भी चैम्बर्स हैं, पिछले दिनों एहसान तनवीर साहब ने जो वज़ीर आज़म साहब से पूरी डिटेल में विनती की है और उनको पूरी स्टोरी सुनाई है कि खुदारा कम से कम जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे है उसको तो बचा लें, जो कुचलनी थी जिसको आप फारग करना था वो तो कर चुके हैं। उसकी वजह से 3-3 नस्लें लगा के कारोबार खड़ा होता है। तो ये जो बाबू हैं अपनी पॉलिसियों की वजह से कम्युनिटी को एतमाद में लिए बगैर उसको कुचल देते हैं। तो ये मेरा आवाज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच सके, मोहसिन नकवी साहब तक पहुंच सके, चेयरमैन CDA, चेयरमैन FPR तक पहुंच सके, और ये RDA के जितने भी खड़पैंच हैं इन तक पहुंच सके, तो गुजारिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके मुल्क की वसी तर मफाद में बिजनेस फ्रेंडली फैसले करें। बहुत शुक्रिया।